ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم صدیقی صاحب. آپ تحریک انصاف راولپنڈی ٹریڈرز ونگ کے صدر ہیں اور آل چائنیز مارکیٹ کے چیئرمین ہیں اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں. فہیم صدیقی صاحب, آپ کا میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. ذرا ہمیں بتائیے کہ فہیم صدیقی نے سونامی کا انتخاب کیوں کیا؟ باقی بھی تحریکیں تھیں ملک میں, جماعتیں تھیں, ایک تاجر نے سونامی کا دعویٰ کرنے والی جماعت میں کیوں شمولیت اختیار کی؟ شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود بھی اس ملک کے باسی ہیں, شہری ہیں. جس طرح آپ ہیں اس طرح ہم بھی ہیں. اتفاق ایسا ہے کہ میرا پچھلے کوئی 4-5 سال سے مختلف ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا, کاروباری ڈیلیگیشن لے کے جانے کا, لانے کا. بہت سارے بزنس مینوں سے وہاں بھی ملاقات ہوئی, یہاں بھی ہوئی. ہمیں ہر جگہ پہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے ایک تو گرین پاسپورٹ کی جو ہے وہ ویلیو نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی, اور جتنا بھی پاکستان سے باہر اوورسیز ہمارا انویسٹر ہے اور اس کے علاوہ جو دنیا میں بڑے بزنس مین ہیں وہ پاکستان میں آنا پسند نہیں کر رہے. کیوں؟ 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجوہات تھی کرپشن کی جو بڑے لیول پہ ہو رہی ہے. دوسری وجوہات ہے لا اینڈ آرڈر کی, جو ہر کوئی بھی بڑا انویسٹر یہاں پہ اگر انویسٹ کرے گا تو اس کو یہ پرابلم آتی ہے کہ جناب یہاں پہ کوئی اغوا کر کے لے جائے گا, یا اس کو اتنی پرابلم ہو جائے گی کوئی بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا وہ اپنا پروجیکٹ لگانے لگے, جب تک یہاں پہ اس پاکستان کے اندر رشوت, سفارش اور بدماشی نہ کوئی کر سکے اس ٹائم تک وہ بڑا بزنس نہیں کر سکتا. اب ہم خود کاروباری لوگ ہیں, 26-27 سال سے میں خود بزنس میں ہوں. ساری دنیا میں ہم اپنے ملک کا پیغام دینے جاتے ہیں کہ ملک کے اندر بڑے اچھے حالات ہیں. ابھی میں ریسنٹلی پچھلے 6 ماہ پہلے تقریباً میں بنگلہ دیش بھی گیا. وہاں مختلف ایک ہمارا چیمبر کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن تھا. ہم نے وہاں پاکستان کی جتنی پروڈکٹس ہیں ان کو وہاں لے جا کے انٹروڈیوس کرایا. وہاں ایک ایگزیبیشن ہم نے ارینج کی, اور وہاں پہ ہم نے جو مختلف بڑے بزنس مین تھے, چیمبر کے لوگ تھے, ڈھاکہ چیمبر آف پریزیڈنٹ اور بڑی دوسری چیمبرز کو ہم نے وہاں پہ مدعو کیا, بلایا. پاکستانی پروڈکٹ کو بہت پسند کیا گیا. ہمارے جو ساتھی وہاں یہاں سے پاکستان سے سامان لے کے گئے تھے, تقریباً ہر بندہ وہاں پہ سب چیزیں بیچ کے آ گیا اور بہت خوش ہوئے. بڑا اچھا رسپانس ہوا. جب ہم نے ان کو اپنے ملک میں آنے کے لیے دعوت دی کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں, جس طرح ہم نے آپ کے ملک میں اپنی پروڈکٹ لگائی ہے, آپ لوگ بھی اپنی پروڈکٹ لے کے پاکستان میں آئیں, تو بڑی معذرت کے ساتھ اس ٹائم ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ ڈھاکہ پریزیڈنٹ کہتا کہ جی بالکل ہماری خواہش تو ہے, لیکن ہمارا بنگلہ دیشی اپنے پاسپورٹ کے اوپر پاکستان کا ویزا لگوانا بھی پسند نہیں کرتا. بڑا دکھ ہوا ہمیں کہ وہ بنگلہ دیش کہ پاکستان کے حالات ایسے ہوئے ہیں کہ ہمارا جب بنگالی یہاں سے کہیں اور جائے گا تو ہر ملک میں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ پاکستان کیا کرنے گئے تھے, جو پاکستان کے حالات بنے ہوئے ہیں. تو بلا شبہ فہیم صاحب ایسے حالات بنے ہوئے, لیکن ان حالات کا ذمہ دار آپ کسے قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ان حالات کا ذمہ دار جتنے بھی ہمارے, میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی ہے, ٹھیک ہے جی, جتنے ہمارے سیاستدان ہیں. ہم نے آج دیکھیں 65 سال سے, اگر ہم دیکھیں نا 65 سال سے اپنے ملک کی ہسٹری ہم دیکھتے ہیں تو ہر گزرے ہوئے دور کو ہم نے یاد کیا. ہم نے بعد میں ایوب خان کو بھی یاد کیا, ہم نے جناب لیاقت علی خان کو بھی مار دیا, اور پھر بعد میں ہم نے یاد کیا, ہم نے قائد اعظم کو بھی یاد کیا, ہم نے بھٹو کو بھی یاد کیا, ہم نے جنرل مشرف, جنرل ضیاء کو بھی یاد کیا, بے نظیر کو بھی یاد کیا, نواز شریف کو بھی یاد کیا, آج مشرف کو بھی یاد کر رہے ہیں, کل آپ زرداری کو بھی یاد کریں گے. تو بات کیا ہسٹری اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہم ریورس لگے ہوئے بالکل پیچھے. اب یہ قوم تنگ آ گئی ہے, اس کو ہم نے یہیں پہ روکنا ہے. اب ہم نے پیچھے نہیں جانا, اب ہم نے آگے کی طرف جانا ہے. صرف یہ ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھی حالات, ہم نے پاکستان میں بھی حالات دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جتنے ادارے ہیں سارے ایک دوسرے کے, جناب یہ یہاں پہ جو ہمارے لوکل سیاستدان ہیں انہوں نے ان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, مجبور کیا ہوا ہے, ان کو بھی ہائی جیک کیا ہوا ہے, اس قوم کو بھی ہائی جیک کیا ہوا ہے. اس قوم کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ ہر وقت سفارش, رشوت, جھوٹ بولے. ایسے مسلمان کیا ہمیں یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ بالکل پوری مشینری, حکومتی پوری مشینری, بیوروکریسی نیچے تک تباہی مچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی,
نظام بگڑا ہے تو عمران خان جو ہے نا اب یہ نظام درست کر سکیں گے؟ عمران خان بالکل، جو عمران خان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک واحد لیڈر ہے. میں اس کو صاف سی بات ہے، میری کافی عمر ہے اس کام میں، میں بڑے اچھے طریقے سے اسٹڈی کیا ہے. میں نے 1 سال عمران خان کی ہر بات فالو کی، دیکھا ہے، بڑے قریب سے دیکھا. ان کے جو کیے ہوئے ہاسپٹل کے کام یا جو ان کے یہ جو ایجوکیشن کے لیے انہوں نے یونیورسٹی بنائی وہ، اس کے علاوہ کافی معلومات لینے کے بعد پھر میں ساری دنیا میں کچھ گلف میں میرے بہت سارے دوست ہیں، وہاں میں گیا ہوں، پھر چائنا وغیرہ میں گیا ہوں، یورپ والی سائڈ پہ میں گیا ہوں. وہاں سے بھی میں نے جس ٹائم انفارمیشن لی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ عمران خان کے بارے میں ساری دنیا میں اتنا اچھا رسپانس ہے. وہ کہتے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے اسلامی کنٹریز جو ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. ایک آنیسٹ بندہ جو ہے نا، وہ اگر آ جائے آپ کے ملک میں اتنا کچھ ہے کہ کسی اور دنیا میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو پاکستان میں ہو سکتی ہیں. فہیم صدیقی صاحب، اوورسیز میں آپ پاکستانیوں کو متعارف کراتے ہیں، پاکستانی تاجروں کو دوسرے ممالک میں، کہ وہ اپنی یہاں کی جو مصنوعات ہے وہ دوسری عالمی منڈیوں میں لے جائیں. تو آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ پاکستانی تاجروں کو کیا ایسے مشکلات ہیں کہ پاکستان کا مال بیرونی ملک متعارف نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں ہمارا لیڈر کا جو عمران خان صاحب ہیں، وہ بات کرتے ہیں کرپشن کی. سب سے بڑی، وہاں بھی کرپشن ہے؟ سب سے بڑی خرابی جو ہے ہمارے ملک میں کرپشن کی ہے. کرپشن سے ہی ساری چیزیں نکلتی ہیں. وہ ہر اداروں میں کرپشن ہوتے ہوتے خرابیاں در خرابیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، میرٹ یہاں پہ ہے کوئی نہیں. چور ڈاکوؤں کو جو ہے نا، ہر چیز کے ادارے کے اوپر چور ڈاکوؤں کو جب بٹھایا ہوگا، یہ کرپشن کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہماری پروڈکٹ، ہماری چیزیں بہت بہت زبردست ہیں، بہت بہت معیاری ہیں، جو دنیا میں اویلیبل نہیں ہیں. چائنا کے اندر بڑی 3rd کلاس چیزیں بھی بنتی ہیں، اور وہ ساری دنیا میں دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ آسٹریلیا میں بھی پڑی ہوئی ہیں، وہ امریکہ میں بھی پڑی ہیں، وہ جناب سارے یورپ میں بھی، سارے گلف میں بھی، ساری دنیا کے اندر ان کی پروڈکٹس چھائی ہوئی ہیں. اس سے کئی 100 گنا بہتر ہمارے ملک کی پروڈکٹ ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اعتماد نہیں ہے. یعنی کہ بڑا چھوٹا کاروبار، بڑا تو چلو جو انڈسٹریل ہیں، کچھ لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، نہ ہونے کے برابر. ایکسپورٹ ہمارے نہ ہونے کے برابر ہے، جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. بنیادی وجوہات، بجلی نہیں ہے ہمارے پاس، پانی نہیں ہے ہمارے پاس، گیس نہیں ہے ہمارے پاس، اور جو ہے وہ بھی استعمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بنیادی چیزیں چاہیے. اچھا، حکومت تو کہتی ہے کہ ہم اپنے پالیسیاں بنانے میں تاجروں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کی مشاورت سے پالیسیاں بنتی ہیں. جی بالکل ساتھ رکھتے ہیں، فوٹو سیشن تک وہ صرف بلاتے ہیں. میں نے تو مجھے یاد ہے کہ جب یہ زرداری صاحب فرسٹ ٹائم جب پریزیڈنٹ بنے ہیں، ایز اے ڈیلیگیشن بزنس مین ہم گئے ہیں ان کو تجاویز دینے کے لیے، اور وہ صرف اور صرف انہوں نے اپنی خبر بنانے کے لیے کیمرے بنوا لیے، سارے چینلز آ گئے، خبر بنا دی اور بتا دیا کہ جناب ہم نے یہ 4 منسٹرز کے اوپر آپ کی کمیٹی ایک بنا